بے شک کا ذکر رب جس سے چاہے کرا لے، کسی ہم چاہیں کسی کی عصمت کو ہٹا دے، نبی کی میلاد نہ پڑھیں، یاد رکھنا رب چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے صافانی بیان کرا لیتا ہے، رب چاہتا ہے تو اپنے محبوب کا ذکر کرا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹھے ہیں میرے آقا حبیب امنی ہیں، ابو جہل تمام دشمن بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد حبیب امنی نے کہا تھا پتہ چل گیا کہ ابو جہل تو جھوٹا ہے اور سچا محبوب نے اپنے نبی کو، رب نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہیں میرے آقا۔ اس کے بعد حبیب امنی کہتا ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے، یہ جو ابو جہل اس کا دعویٰ یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جادوگر ہیں، اور جادوگر کا جادو صرف زمین تک چلتا ہے، آسمان میں نہیں چلتا ہے۔ بے شک لہذا میرے دو سوال ہیں، ایک سوال میرا ہوگا جواب آپ کا ہوگا، ایک سوال بھی آپ کا ہوگا جواب بھی آپ کا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے بے شک کا کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، بولیے سبحان اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ چلے ہیں، اس پہاڑی پر جو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، اس پہاڑی پر چلے ہیں میرے مصطفیٰ، آقا آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، اور سب سے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے، سب سے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا چچا آخر نظروں کو کیوں جھکائے ہو؟ کہا پوچھتے کیا ہو، جو یہ کہہ دیتا ہے تو کر کے بھی دکھا دے۔ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے گا۔ میرے آقا اس پہاڑی پر پہنچے ہیں اور فرمایا ہے حبیب امنی کیا کر دوں؟ کہا یا رسول اللہ کر دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کو اٹھایا ہے اور جیسی ہی چاند پہ مارا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا پورب میں تھا، دوسرا ٹکڑا پشچم میں تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا تھا اے حبیب امنی اس کو قیامت تک ایسی چھوڑ دو کہ چھوڑ بھی دیا جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حبیب امنی کہتا ہے یا رسول اللہ اب چھوڑ بھی دیجئے، اب اس کو ٹھنڈا بھی کر دیجئے۔ میرے نبی نے یوں آپس میں ملایا ہے، اللہ اکبر، چاند جڑ گیا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا تیری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، جو بول نہیں سکتی ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے تو جا، اللہ تعالیٰ نے میرے سب کے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دیا ہے، تیری بیٹی کو شفا بھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، مکے اور یمن کا فاصلہ بڑی دور کا ہے، جہاں حبیب امنی چلے ہیں، اور جانے کے بعد جیسی اپنے مکان پہ پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دی ہے، وہ بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی جو بول نہیں سکتی تھی، آئی ہے، دروازہ کھولا ہے، جیسی باپ نے بیٹی کو دیکھا ہے، بیٹی نے باپ کو دیکھا ہے، دونوں نے آپ اپنی سینے سے لگایا ہے، کہا بیٹی ماجرا کیا ہے، تو یہ صحت و تندرستی کیسے پا گئی؟ کہتی ہے بابا جان میں نے اچانک سنا تھا چاروں طرف اندھیرا ہو گیا ہے، اچانک میں نے کیا دیکھا، کالی کالی زلفوں والا وہ حسین چہرے والا جس کے چہرے کے بارے میں قرآن فرماتا ہوا کہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک فطغوا، وہ حسین چہرے والے وہ مصطفیٰ آئے ہیں، اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جیسی ہاتھ پر رکھنا تھا میں صحت و تندرستی ہو گئی، اتنا کہنا تھا حضرت حبیب امنی زاروں بڑا رونے لگے ہیں، وہ کہتے بیٹی میں بڑا خوش نصیب والا ہوں۔ کیوں بابا؟ میں اس لیے خوش نصیب والا ہوں جس نبی نے تجھے صحت و تندرستی دی ہے، اس نبی کے پاس میں مکے میں گیا تھا، اس نبی کے ہاتھ کو میں نے ہاتھ بھی دیا ہے، اس نبی کے چہرے کو دیکھا تھا، اس نبی کے زلفوں کو دیکھا تھا، اس نبی کے مسئلے کو دیکھا تھا، اور اتنا ہی نہیں ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھ کے آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بیٹی بھی کہتی ہے بابا آپ سے زیادہ میں خوش نصیب والے ہوں، کیوں؟ بابا آپ مکے گئے تھے اور وہ دیکھا تھا تب کلمہ پڑھا تھا، مگر میں خوش نصیب والی ہوں وہ مکے سے چل کر کے یمن میں آئے تھے اور میرے پیسے پا کر بھی گئے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دودھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو نہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت
سنت مولانا مصباح صاحب قبلہ قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قرآن فرماتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے اسے قبول کر لو اور جن جن چیزوں سے تمہیں روک دے ان سے رک جاؤ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ